الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے جو دین کی اور دین کے اصول کی اور دین کے فروع کی اور دین کے جزیات کی ہر اعتبار سے اللہ نے ہر صدی کے سیرے پر ایک اللہ نے اپنا بندہ ضرور بھیجا ہے. ہر صدی کے سیرے
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب اللہ سے ڈر اور سچوں کے ساتھ میں رہنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک سچوں کی ایک جماعت باقی رہے گی۔ سیدھی سی بات، جب قرآن میں حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو سچے کبھی ختم ہوں گے نہیں۔ جب تک قرآن ہے، جب تک دنیا ہے، جب تک شریعت ہے، جب تک دین ہے، جب تک زمین اور آسمان باقی ہے، جب تک دنیا کا نظام قائم ہے، وہاں تک سچے دنیا میں رہیں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اسی طرح تو وہ سچے جو اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں، وہ دین کی تجدید کریں گے۔ جو چیزیں کم ہو گئی اس کو پور کریں گے، جو بڑھ گئی بدعت ہو گئی اس کو مٹائیں گے۔ ان کا یہ کام ہوگا۔ دین میں کمیاں ہو گئی اس کو پوری کر دیں گے، نہیں یہ غلط ہے، شریعت میں اس طرح ہے۔ اور جو زیادتیاں ہو گئی جس کو بدعت کہتے ہیں، اسی طرح یہ جو مہینہ ہے جس کے اب چند دن باقی ہے، 2-3 دن باقی ہے یا 2 دن باقی ہوں گے، 28 تو ہو گئی، ماہ ربیع الثانی، جس میں عام طور پر لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو خوب یاد کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الثانی ہم نے بہت سارے بیان کیے، میں نے سوچا 2 دن باقی ہے تو حضرت کی کچھ باتیں بیان کر دوں، پھر مہینہ گزر جائے گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں ہے بغداد کے قریب میں، ان کی ولادت مبارکہ سن ہجری 461 میں ہوئی، اور آپ کی وفات سن 571 میں ہوئی ہجری، یعنی آج سے 875 سال پہلے حضرت حیات تھے۔ آج سے 875 سال پہلے، یعنی 900 سال پہلے کی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، وہ ان سے بہت پہلے، بعد میں جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی وفات سن ہجری 150 میں ہے، امام اعظم کی، جو صحابہ سے ملے ہیں حضرت انس بن مالک سے، اور شیخ عبد القادر جیلانی سن ہجری 461 میں، امام حنیفہ تو 150 میں انتقال ہے، تو کتنا آگے ہو گئے صحابہ کے دور میں امام ابو حنیفہ۔ تو حضرت کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو والد کا سایہ سر پہ سے اٹھ گیا، یتیم تھے، یتیم تھے، ماں نے سوچا کہ اس کو عالم بناؤں اور اللہ والا بناؤں، نیک بناؤں، دین کا سپاہی بناؤ۔
اور 100% اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارے اور علم حاصل کرے، ایسا بناؤ تو ماں بھی بڑی 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 پاک صاف زاہدہ عابدہ عالمہ، ماں بھی بڑی نیک تھی۔ ماں باپ نیک ہو تو بچے نیک ہوتے ہیں۔ اب تو لگتا نہیں کہ اب کوئی ماں شیخ الحدیث جنے گی کہ نہیں جنے گی، اب تو مشکل لگتا ہے، واللہ عالم۔ ہوگا کوئی اللہ والے ہے دنیا میں بہت سارے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ اب کوئی ماں ایسی ہوگی جو شیخ الحدیث جنے گی، محدث جنے گی، علامہ جنے گی۔ تو ماں بھی بڑی عابدہ عالمہ زاہدہ تھی، دعا کرتی تھی یا اللہ تو نے ایک بیٹے کی نعمت دی ہے، واہ تیرا شکر ہے، بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس کو عالم بنانا ہے، بس تیرا دیوانہ بنانا ہے، تیرے محبوب کا دیوانہ بنانا ہے۔ ماں باپ کی دعا ہے، اور ماں باپ کی دعا میں قبولیت کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ سنو بھائی، تھوڑا آگے آ جاؤ، پیچھے تکلیف پڑ رہی، صفحے پوری کر دو بھائی۔ ماں باپ کی جو دعا ہے نا، آگے آ جاؤ، صفحے پوری کرو تاکہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ آ جاؤ آگے آ جاؤ، جتنا ہے جگہ، یہ جو جگہ ہے بات، یہ کس کے لیے ہے؟ جمعہ میں جتنا ہو سکے جو جلدی آوے وہ آگے کی صف میں بیٹھے۔ ہاں، یہ جمعہ کا قاعدہ ہے۔ جمعہ کا قاعدہ یہ نہیں کہ پیچھے والا گردن پھلانٹ کے آوے، ورنہ میرے جیسا ہوگا تو پان پکڑ کے پھینک دے گا۔ گردن پھلانگنے کی نہیں، جمعہ کے دی جتنا جو جلدی آوے آگے کی جگہ ملے بیٹھ جاؤ، یہ قاعدہ یاد رکھا کرو۔ تو بات یہ تھی کہ ماں باپ کی جو دعا ہے نا، ہم دعا کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں؟ مولوی صاحب کے پاس جائے، حضرت دعا کرو نا، حضرت دعا کرو۔ کوئی بزرگ کا سنتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، بولو حضرت بزرگ دعا کرو نا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک قافلہ گیا تھا، کہا کہ حضرت دعا فرمائیے، حضرت دعا کیجئے، حضرت دعا کیجئے۔ کہا کہ تمہارے والد زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا کہ ان سے دعا کراؤ۔ امام کی دعا، مولوی صاحب کی دعا، بزرگ کی دعا، پیر صاحب کی دعا، اللہ والے کی دعا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی۔ ماں باپ کی دعا کی گارنٹی ہے۔ اس کی گارنٹی ہے؟ ماں باپ کی دعا کی گارنٹی ہے، لیکن ماں باپ سے کوئی دعا نہیں کرا رہا اور سفر کر کے لمبا جا رہا، کاغذ دعا کرو۔ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں باپ سے دعا کرائیے۔ ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسی پیغمبر کی دعا امت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسی پیغمبر کی دعا امت کے لیے ہے۔ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی انشاءاللہ، ماں باپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ لیکن ہم تو بھائی مولانا حضرت بزرگ ماں باپ سے، جس کے ماں باپ زندہ ہے کراؤ، مولانا سے نام نہیں ہے، پیر صاحب سے کراؤ، بزرگ سے کراؤ، امام صاحب سے کراؤ، مولانا سے کراؤ، لیکن ماں باپ سے دعا کی درخواست کرو۔ والد صاحب حیات ہے، ماں حیات ہے، اس کو دعا کے لیے کہو تاکہ میرے دعا کر، اللہ مجھے نیک توفیق دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے اپنی پہچان دے، اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی توفیق دے، اللہ مجھے نیک بناوے، اللہ مجھے ایک بناوے۔
اللہ مجھے جو ہے حلال کھانے والا بناوے اور اللہ مجھے ایسا بناوے کہ کل قیامت کے دن تیرا نام روشن ہو جاوے اور دنیا میں ایسا بناوے کہ میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤں. اس لیے ماں باپ سے دعائیں کراؤ. لیکن ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. گھر میں سلام بھی نہیں کرتے ہم. گھر میں سلام کرو, گھر میں جاؤ تو سلام کرو, نکلو سلام کرو. اب جوانوں کو بولتے سلام کرو, بیوی کو سلام کرو, بولے شرم آتی ہے. شادی کر کے لے آیا تو شرم نہیں آئی, رات کو شرم نہیں آتی, سلام کرنے میں شرم آتی. سلام کر بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سال میں ایک آدمی اگر سلام جو صحیح وقت میں پڑھ گئے اور قبول ہو گئی تو ہزاروں لاکھوں چکر دواخانوں کے مل جائیں گے. یہ تو کیا ہے, دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے. لیکن گھر میں جاتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں, سلام کرو کہ نہیں کرو, تمہیں کیا شرم آتا ہے؟ نہ سلام کرو گھر والوں, تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑے گی جب گھر میں آئیں گے سلام کریں گے. اور دوسری ایک بات, بچوں سے پرومس کرو, جھوٹ نہیں بولے گے, بس سب چلے گا, جھوٹ بولو گے نہیں چلے, میں نہیں چلاؤں گا. بچوں سے پرومس کرو. 7 برس سے اوپر ہے, 10 برس کا ہے, اس کو ڈانٹو, نماز کے لیے ڈانٹو. 10 برس کا ہو گیا ڈانٹو, 7 کے بعد اس کی عادت بناؤ, ساتھ میں لے کے آؤ. 10 کے بعد ڈانٹو اور 13-15 کا ہو جائے تو پھر سختی کرو کہ نماز پڑھے, سچ بولے. دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا تھا, بیٹا جھوٹ مت بولنا, سب کرنا, جھوٹ مت بولنا. اور اب تم تعلیم کے لیے چلے جاؤ بغداد. کہاں چلے جاؤ؟ بغداد, علم حاصل کرنا. وہاں اللہ والے بہت تھے اس زمانے میں. بغداد اس وقت علم کا گہوارہ تھا. ہاں, اور بڑے بڑے اکابر علماء, محدث اور جو ہے مفسر وہاں بستے تھے بغداد میں. تو یہ گیلان سے اور جیلان سے بغداد چلے گئے اور ماں نے اپنی تھوڑی پونجی تھی وہ جمع کری تھی, وہ بچے کو دے دی, یا تو گودڑی میں سی دی یا تو آستین میں سی دی, کہیں بھی سی دی کہ جب بھی ضرورت پڑے نکال لینا. جب بھی ضرورت پڑے. 40 دینار تھے. کتنے؟ 40 دینار. دینار اور درہم سمجھتے ہو؟ ابھی ہم جو کویت کا ہے نا وہ کاغذ سے والا بولتے دینار, وہ کاغذ والا دینار نہیں ہے. دینار بولتے سونے کا اور درہم بولتے چاندی کا. اور دینار کہتے ہیں 20 دینار 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے. کتنا؟ تو جس کے پاس 20 دینار ہوتے ہیں اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے. تو حضرت کے پاس کتنے دینار تھے؟ 40 دینار تھے, جو ان کی ماں نے گودڑی میں یا آستین میں سی دیے تھے تاکہ بیٹا ضرورت کے وقت جو ہے, اسٹوڈنٹ لائف ہے, ضرورت پڑے نکال کے یوز کرنا اور استعمال کرنا. تو 15 تولہ سونا لے کے چلے تھے. راستے میں ڈاکو مل گئے, سب میں نے ڈاکہ ڈالا. اب یہ بچے بیچارے بیٹھے تھے, یتیم تھے, تاکہ تیرے پاس کیا ہے, تاکہ 40 دینار. تو ڈاکو بھی ہنستے تھے. پھر دوسرا ڈاکو سب لوٹ لیا. اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 دینار ہے. 40 دینار, تو خود 40 کا نہیں دکھتا. ڈاکو کا ایسا کہنا ہے, تم خود 40 کے لیے تم 40 کا جائے تمہارے پاس. اب وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ سب گنتا تھا کہ کتنا مال بٹورا ہم نے. تو ایک ڈاکو نے کہا کہ وہ بچہ گھڑی گھڑی ہی بولتا ہے 40 دینار 40 دینار 40 دینار, پکڑ لا اس کو. مذاق کرتا ہے, ہنسی کرتا اپنے ساتھ. وہ آیا اور وہ بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی کو پکڑ کے لے گیا. بولے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے 40 دینار ہے. بولے لا بتاؤ. تو اپنا سلا ہوا نکالا آستین میں سے, کہا کہ لو یہ رہے. کہا کہ ہم تو تم کو سمجھتے ہی نہیں, تم نے اتنا نکال کے ڈاکوؤں کو دے دیا. فرمایا میں نے میری والدہ سے وعدہ کیا ہے
میں نے میری ماں سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور تم نے بولا کیا ہے؟ تو میں نے بتا دیا 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو کے سردار کے دل میں رعب طاری ہو گیا۔ فرمایا اس بچے نے اپنی ماں سے وعدہ پورا کرا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں جا کے تیری عبادت کریں گے، تیرے حکم پر چلیں گے، تیری نماز پڑھیں گے، تیری عبادت کریں گے۔ ہم نے اپنا عہد توڑ دیا۔ یہ بچہ اپنی ماں کا عہد نہیں توڑتا اور 40 دینار جتنا مال ہمارے سامنے ڈال دیتا ہے۔ اے ڈاکوؤ گواہ رہو، آج تک تم میری چوری کے گواہ تھے، اب میں توبہ کرتا ہوں، تم میری توبہ کے گواہ بن جاؤ۔ تو ڈاکو کا سردار تھا، اس نے توبہ کر لی۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ برسوں ڈاکے ڈالتے رہے، تو تمہاری چوری کے گواہ اس طرح توبہ کے گواہ ہے، تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ ہم چوری سے ہاتھ دو بیٹھ، جس کا مال ہے سب کو لوٹا دیا، ان کو بھی ان کا لوٹا دیا، اور جتنا مال پڑا تھا بولے ہر ایک کی جہاں تک میری طاقت ہے سب کی دہلیز پر پہنچا دوں گا، جتنی میری حیثیت اور طاقت ہے۔ اور پھر توبہ کر کے پورا ڈاکوؤں کا مجمع ایک اللہ والا بن گیا، ایک سچ کی بنیاد پر۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک صحابی نے ہرن کا شکار کیا، وہ ہرن کو باندھ کر سو گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس ہرن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا صحابی مجھے شکار کر کے لایا ہے اور یہاں باندھ کے رکھا ہے، میرے بچے دودھ پینے سے ابھی بھوکے ہوں گے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیں میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا؟ حضور نے اس پر ہاتھ پھیرا، صحابی جاگ گئے۔ صحابی نے کہا کہ کیا بات ہے حضور؟ فرمایا اس کو چھوڑو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی۔ وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی، حضور خوش ہو گئے، آپ کے چہرے پر مسکان آ گئی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ صحابی نے فرمایا حضور آپ کو پسند ہے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے پسند ہے۔ فرمایا یہ ہرن آپ کو ہدیہ ہے۔ پھر حضور نے ہدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ یا انڈیا میں ہرن کے پیچھے مت پڑنا، لوگ برسوں سے پریشان ہیں، خبر ہے نا؟ برسوں ہو گئے ابھی تک چھٹکارا نہیں ہو گیا، اور جس وقت ہرن مرا تھا وہ ٹائم پہ وہ 5 برس کا تھا، وہ آج بھی بدلہ لینے کا سوچتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ہرن کی سوچنا مت ہو، ہاں جودھپور بودھپور جاؤ تو ٹھیک ہے۔ تو حضور نے آزاد کو فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتی ہے۔ اس لیے بچوں کو سچ کر، سچ۔ آج تو ہمارا بچہ ایک 10 روپے کی جھوٹ بول کر بچہ لا رہا ہے، واہ کتنا ہوشیار ہے، کیا ہونا پڑے۔ ابھی جھوٹ بول رہا ہے لوگ ہوشیار ہے نہیں، تربیت کرو، جھوٹ نہیں بولنا، بھلے تمہارا مال چلا جاؤ، تمہارا 10 روپے چلے جاؤ، پرامس کرو بچے سے کہ ہم تمہیں سب دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، پھر دیکھو مزہ۔ پھر بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی غلط نہیں کرے گا، اس لیے جو کہے گا کہ میرا باپ پوچھے گا تو سگریٹ پیتا ہے تو مجھے ہاں بولنا پڑے گا، نہ نہیں بول پاؤں، اس لیے کہ میرے باپ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ ہمیشہ میرے ساتھ سچ بولے گا۔ تو پرامس کرو، ان سے پرامس کرو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے تصوف میں، علم میں، عمل میں اتنے اونچے درجے پر تھے، اتنے اونچے درجے پر تھے، جتنے امام ابو حنیفہ اپنے زمانے میں شریعت اور فقہ میں اونچے درجے پر تھے۔ وہ مقام جو حضرت امام ابو حنیفہ کا شریعت اور فقہ میں تھا، فقہ میں
समझदारी में और मसले मसाइल में जो इमाम अबू हनीफा का मकाम था, वो मकाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी और जिल्ले रहमानी का है। वो तसव्वुफ में, इल्म में और अमल में था, इतने आला दर्जे पर कायम थे। और स्टूडेंट की लाइफ में बगदाद में बड़ी तंगी का माहौल था, बड़ी तंगी का माहौल था। और जो तंगियां पहले देखता है ना, तो उसके बाद इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होता है। हाँ, बड़ी तंगी, खाने को भी नहीं मिलता था, पेट पर पत्थर बांधने पड़ते थे, पानी पर गुजारा होता था। और लोग भूखे इसलिए रहते थे कि मैं यूं ही भूखा रहूं, इसके करते रोजा रख लेता हूं ताकि अल्लाह के लिए भूखा रहूं। इतनी तकलीफ पड़ती थी। और हम अपनी बात करें, 85, 86 और 87 की बड़ी तकलीफ पड़ती थी मदरसे में, बड़ी, खाने की भी तकलीफ। और सालन भी ऐसा हम पढ़ते थे जब 85 में, आनंद में पढ़ते थे हम 86, 87 में। हाँ, असर बात खिला देते और सर्दी की रातों में 10 बजे भूख लगती। हाँ, और चने के भी पैसे नहीं होते थे। बाज़े मर्तबा असर के बाद के जो रोटी के टुकड़े होते हम जमा करके रखते थे, तो कभी कभार भूख लगती सर्दी की रातों में, तो एक 5 पैसे की शक्कर लाकर वो रोटी के टुकड़े हम गिलास में डाल के खाते थे। आज भी छिपावड़ में बच्चे हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे आनंद में, वो गवाह है कि नाश्ता छिपावड़ के बच्चों के पास अच्छा नाश्ता होता था, 10-12 बच्चे थे। और आज थोड़ा अच्छा होता है तो लोग देखते गए, मौलवी साहब को तो ले रहे, आगे तो देखते नहीं है कि मौलवी साहब को लेयर क्यों है। तो जितना जो है माजी में तकलीफ होती है ना, उतनी आगे राहत होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वुजू करा और वुजू करने के बाद कप्तान का कपड़ा इनको दिया और मुंह साफ किया तो रोने लगे। शागिर्दों ने पूछा कि हजरत क्यों रो रहे हो? फरमाया कि कप्तान का कपड़ा, कॉटन, उस जमाने में कप्तान का कपड़ा जिससे आज हम हाथ मुंह नाक पूछते हैं, एक वक्त वो था कि हुजूर के सामने बैठते थे, बदन छुपाने का कपड़ा नहीं था, हम एक दूसरे के पीछे बैठते थे अपने बदन को छुपाने के लिए। और भूख का ये आलम था, भूख का ये आलम था कि बेहोश होके गिर जाते। लोग यूं समझते कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, गर्दन पर ताव रख के जाते थे, हालांकि इनको मालूम नहीं था कि भूख की वजह से मैं गिर गया हूं, खड़े रहने की ताकत नहीं है। इसलिए रोता हूं कि आज कप्तान के कपड़े से हम नाक पूछ रहे हैं और मुंह पूछते हैं। इसलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बड़े वाकयात बयान करते हैं, बड़ा अदब से नाम लेते हैं, बड़ी अदब से नियाज करते हैं और खाना करते हैं, लेकिन दूसरी चीजें तो हम भूल गए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 4 बीवियां थी, वो तो कोई सुन्नत अदा करता नहीं है। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 1 कम 50 बेटे थे। कितने थे? 1 कम 50 औलाद थी और उसमें 27 बेटे थे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया करते हैं, एक आदमी आया, फरमाया कि हजरत मेरे घर में तंगी है, मेरे घर में क्या है? तंगी है, लाता हूं पूरा जो हो जाता है, खर्चा जो हो जाता है, और छेले दिनों में तकलीफ ही पड़ती है, जितना कमा के लगा पूरा जो हो जाता है और तकलीफ ही पड़ती है। फरमाया कि तेरा मकान किधर है? कहा कि वो फला रोड पे है। कहा कि पर्दा है? नहीं, पर्दा नहीं है। कहा कि पर्दा लगा ले, इंशाल्लाह बरकत होगी। फरमाया हजरत पर्दा लगाने से कैसे बरकत होगी? फरमाया तो रोड पर से बेनमाजी गुजरते हैं, इनकी निगाह पड़ती है, इसके लिए बेबरकती होती है। तो जिस घर में बेनमाजी हो उसकी बेबरकती का आलम क्या होगा? और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अक़वाल में लिखा है कि अगर तुम्हारे पास बिरयानी की देग हो और कुत्ता और बिल्ली मुंह मार दे
تو اتنا نکال لینا جتنا منہ مارا ہے، اور اگر بے نمازی ہاتھ ڈال دے تو پوری ڈیٹ پھینک دینا، وہ منوس ہو گئی۔ تو باتوں کو عمل کرتا نہیں ہے، بے نمازی منہ مار دے تو پھینک دینا۔ بس وہ سفید دودھ چاول چاہیے، وہ حضرت نے پیا تھا 11ویں کو، تو ہم بھی پی لے رہے۔ اگر دوسرا کچھ کرو گے نا، دودھ چاول ہوتا ہے گٹر گٹر اتری جا، چباڑا بھی نہیں پڑے، 2-4 گلاس جو آواز نہیں ہے۔ تو حضرت نے تو پوری زندگی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں گزار دی ہے۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی لوگوں تک پہنچانے میں گزار دی ہے، اللہ کے دین کو پہنچانے میں۔ ملک سنجر کے بادشاہ نے بھی لکھا تھا کہ ملک نیم روز تمہارے حوالے، ملک نیم روز تمہارے حوالے، تم پبلک پر خرچہ کرو۔ فرمایا مجھے تیرے ملک کی سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک اللہ نے مجھے نیم رات کی جو ہے جاگنے کی توفیق دی ہے تہجد کی، اس وقت سے میں تیری سلطنت سے بیزار ہو چکا ہوں۔ جب تک میں رات کو اٹھتا ہوں وہاں تک مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھوں کا لنگر چلتا تھا روزانہ، اور حضرت اتنی توجہ سے بات کرتے تھے، اتنی توجہ سے بات کرتے تھے کہ لوگ چیخ مارتے اور مر جاتے تھے، اتنی درد بھری بات کرتے تھے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ آپ کی زندگی، آپ نے جو سنتیں اپنائی، آپ نے حضور کے طریقے پر جو زندگی گزاری، آپ نے جو کتابیں لکھی، اس زندگی کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ صرف کھانے پینے میں، رسم و رواج میں، پکانوں میں اور دیگوں میں اور فاتحہ میں نہ رہ جاوے۔ حضرت نے کیا کیا، کیا حکم دیا اور کس طرح زندگی گزاری اپنی، اس کو سامنے لا کر گھر والوں کو سناوے۔ اور آخری وقت میں ایمان کو بچانے کا لاسٹ طریقہ یہی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آخری وقت میں ایمان بچانے کا اپنا اور اپنے گھر والوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضرات صحابہ کا اور اللہ کے ولیوں کے واقعات کو اپنے گھروں میں سناؤ، تو انشاءاللہ ایمان زندہ رہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ عید و عظمن و جملہ جہاں امین باد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔